الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، ناظرین کرام، ہماری گفتگو، ہماری بحث اور یہ ڈسکشن جس کا آغاز ہم نے کیا ہے وہ باب توحید میں، اور توحید خداوند متعال پروردگار عالم کی وحدانیت کی یہ بحث و گفتگو ہے. اور توحید اور وحدانیت عزیزان گرامی، جیسا کہ بیان ہوا، ایک بہت اہم اور مرکزی اور محوری نقطہ تھا تمام انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا. اور معاشرے میں انسانوں کو ہمیشہ سے تاریخ بشریت میں انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے نمائندے، نبوت کے عہدے پر فائز ہو کر، مبعوث برسالت ہو کر، یہ انبیاء، یہ مرسلین انسانی معاشرے میں ہدایت کے لیے آئے، اور انہوں نے انسانوں کو شرک سے روکا اور وحدانیت کے عقیدے کو واضح کیا اور پہچنوایا اور بیان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی جانب دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا کہ یہ انسان اللہ کو پہچانیں، اس پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں اور توحید باری تعالیٰ، وحدانیت پروردگار عالم کی شناخت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اور پھر اس وحدانیت پر ایمان لائیں. اور یہ محوری نقطہ ہے اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھے. اب وہ پروردگار عالم وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا اور تنہا پروردگار ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کا مانند نہیں ہے. اور یہی ذات کے اعتبار سے توحید ذاتی، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا تھا اس بات کی جانب، آپ سامعین کرام کی خدمت میں یہ بیان ہوا تھا مختصراً اور اشارتاً کہ توحید جو ہے وہ مختلف اعتبار سے اس توحید کو انسان سمجھتا ہے اور معرفت حاصل کرتا ہے. اس وحدانیت پروردگار کی شناخت کے جہات جو ہیں، مختلف جہات اور مختلف زاویے ہیں، ان مختلف جہات اور زاویوں سے، مختلف ڈائمنشنز سے یہ توحید کی بحث اور توحید کی ڈسکشن اور توحید کے بارے میں معرفت انسان کے لیے ضروری ہے کہ حاصل کرے انسان. اور توحید ذاتی ہے، اور مشہور جو توحید کے مباحث اور توحید کے بارے میں مطالب جو عقائد کی کتابوں میں علماء کلام نے، علم کلام کی کتابوں میں پیش کیے ہیں. عزیزان گرامی، توحید ذاتی یعنی ذات کے اعتبار سے ذات پروردگار کے بارے میں جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے، اور ادھر وحدانیت ذات میں، اس ذات کے اعتبار سے وحدانیت اور توحید کو اس زاویے سے سمجھتا ہے، یہ توحید ذاتی ہے. اور توحید ذاتی جیسے پہلے بھی اشارہ ہوا تھا، اور اب جو توحید کے دلائل کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا، اس سے پہلے جو ہم نے نکات اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیے، ان میں یہ بات پیش ہو گئی کہ، اور پھر دوبارہ اس بات پر تاکید کے ساتھ ہم دہراتے ہیں کہ توحید ذاتی اور پھر اس کے بعد توحید صفاتی کی بحث ہوگی.
اور توحید صفاتی کے بعد انشاءاللہ ہم توحید افعالی، اس کے علاوہ اور جہاد سے بحث ہوتی ہے توحید عبادتی، کہ عبادت کے لیے صرف اور صرف وہی پروردگار تنہا و یکتا جو واجب الوجود بذاتہ ہی یکتا و تنہا پروردگار ہے، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی مانند نہیں ہے، کوئی ہستی، کوئی شے، کوئی ذات اس جیسی نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے۔ بس یہ جو ہم نفی کرتے ہیں کہ شریک کوئی نہیں ہے اس ذات کا، بس یہ گویا شرک اس کی ذات کے ساتھ ساتھ کسی اور کا اور شریک ہونا، اس کی نفی کر دینا، یہ ہے عقید توحید، اور یہ ہے توحید ذاتی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسا وحدہ، ایسا یکتا و تنہا اللہ، وہ تنہا واجب الوجود بذاتہ ہی ہے کہ جہاں کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی متعدد نہیں، اس میں تعدد اور تکثر نہیں ہے، کہ اس واجب الوجود بذاتہ ہی کی ذات جس کی معرفت حاصل کرتا ہے انسان، وہ وحدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی مثل، اس کی مانند، اس جیسا نہیں ہے، اس کی شبیہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ تنہا و یکتا پروردگار ہے۔ یہ شریک کی نفی کر دینا عزیزان گرامی ذات سے، کہ وہ ذات جو واجب الوجود کی ذات ہے، وہ ذات جو ساری کائنات کی خالق ذات ہے، وہ ذات کہ جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، وہ ذات کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو اللہ متعدد نہیں ہے، تعدد اور تکثر، ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہے، اور وہ واجب الوجود بذاتہ کی ہستی ایک تنہا وحدہ ہستی ہے، لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مانند نہیں، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ ذات کے مرحلے میں توحید ذاتی ہے، اور توحید ذاتی اس کے بعد انشاءاللہ ہم توحید ذاتی کی بحث کریں گے، اور اس کے بعد یہ دلائل جو توحید کے ہم نے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیے ہیں، ان میں سے جو یہ دلائل اختصار کے ساتھ جو اہم دلائل ہیں، دلیلیں ہیں وحدانیت پروردگار پر، جن میں سے ایک دلیل ہم نے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کی کہ نظم واحد اور اس کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر جہاں انسان اس نظم و ضبط کو دیکھتا ہے، اس کائنات کے انتظام کو دیکھتا ہے، تو سمجھ جاتا ہے، اور عقل اسے اس یقین تک پہنچا دیتی ہے انسان کی کہ یہ نظم واحد کے ذریعے یوں مرتبط دنیا کائنات جو مربوط ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یوں منظم، اور اس طرح نظم و ضبط اور یوں ایسا انتظام، ان چیزوں کے درمیان ارتباط گہرا دقیق انداز سے ان کا آپس میں مرتبط ہو کر ایک نظام کا چلنا، اور ایک مخصوص انتظام کے ذریعے، بہترین انتظام کے ذریعے کائنات، یہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی۔ پس یہ اس نظم واحد کو دیکھ کر، ایک نظم ہے، پس یہ ایک نظم ہے جس نے ساری چیزوں کو آپس میں مرتبط کر کے بہترین طریقے سے آگے بڑھایا ہے۔ پس یہ نظم جو واحد نظم ہے، پتہ چلتا ہے ان تمام چیزوں کا خالق ایک ہی وہ پروردگار ہے جو وحدہ ہے، لا شریک لہو، اور کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک دلیل تھی جو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہوئی تھی، اور اب یہ توحید ذاتی کے مطلب کو ہم نے دوبارہ دہرایا ہے تھوڑا تاکید کے ساتھ، تاکہ توحید ذاتی میں ہم یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، اور ادلہ اور دلائل اور دلیلوں سے وحدانیت کو سمجھنے کے لیے یہ بحث و گفتگو کی جا رہی ہے عزیزان گرامی، تاکہ ان دلائل کو ہم سمجھیں، اور ان دلائل کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اعتقاد رکھیں اور ایمان رکھیں وحدانیت پروردگار عالم پر، کہ توحید ذاتی میں وہ ذات اکیلی وہ ذات ہے، یکتا وہ ذات ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، نفی کر دیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے عزیزان گرامی۔
تو آئیے اب ہم دوسری دلیل اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں توحید ذاتی کے بیان میں، اور وہ دلیل عقلی ہے عزیزان گرامی۔ اور آئیے اب اس دلیل کو پیش کریں اور اس دلیل کو ہم سمجھیں کہ کس طرح اس دلیل کے ذریعے وحدانیت پروردگار اور توحید خداوند متعال انسان کے لیے واضح ہوتی ہے اور انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر۔ تو اگر دیکھیے کہ اگر خدا ایک کے علاوہ دوسرا بھی کوئی خدا ہو، ایک کے علاوہ دوسرا بھی کوئی اللہ ہو اس جیسا معاذ اللہ، تو دو یا دو سے زیادہ خدا ہوں، تو ابھی فرض کریں ایک سے زیادہ دو فرض کریں معاذ اللہ اگر خدا ہوتے، تو آپ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کمال مطلق ذات ہے، اگر دو ہوتے اللہ تعالیٰ، تو بھائی اگر چیز جب بھی دو ہو تو ان دونوں چیزوں میں وہ دو کیوں ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز دوسری چیز سے کوئی نہ کوئی فرق رکھتی ہے۔ جب بھی ہم کسی جگہ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، بس ایک شے جو دو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں تو ایک جیسی، بالکل ایک جیسی، تو یہ دو بالکل ایک جیسی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، تو یقیناً جب وہ دو ہیں اور ایک دوسرے جیسی ہے تو اس کا دو ہونا یہ امتیاز تو انسان کر سکتا ہے۔ وہ دو ممتاز تو ہیں، الگ الگ تو ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ تو ہیں، تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی امتیاز تو ہے کہ جس امتیاز کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ پہچانی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے ہٹ کر ممتاز ہے۔ بس یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر دوسرے سے علیحدہ ممتاز ہو کر پہچانی جاتی ہیں، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ لہٰذا جہاں پر دو ہوں تو ان دونوں میں ایک جیسی چیزوں کے اندر ایک نقطہ اشتراک ہوتا ہے اور ایک نقطہ افتراق ہوتا ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی نقطہ افتراق تو ہے جس کی وجہ سے وہ دو ہیں۔ اگر کوئی نقطہ افتراق ہو ہی نہیں، کوئی نقطہ امتیاز ہو ہی نہیں، تو پھر دو کیسے ہوں گی؟ پھر تو وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہے، دو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، وہ دو ہی نہیں ہیں۔ اگر دو ہیں اور ایک دوسرے جیسی ہے اور دونوں ایک دوسرے جیسی ہیں تو پھر کچھ اشتراک ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسی ہیں، اور کوئی نقطہ امتیاز اور نقطہ افتراق ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے فرق کر کے علیحدہ ممتاز ہوتی ہے اور الگ الگ ایک دوسرے سے علیحدہ سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ دو ہیں۔ دیکھیے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دو چیزیں بالکل ایک جیسی، آپ فرض کریں کہ دو انسان ایک جیسے ہیں تو دونوں کے دونوں انسان ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرض کریں کہ دو ٹوئنس بچے ہیں، لیکن وہ ٹوئنس بچے جو ہیں ہر لحاظ سے شکل و صورت میں ایک جیسے، قد و قامت میں ایک جیسے، لیکن دو ہیں، تو بھائی وہ دو ہیں تو ان کا دو ہونا آخر کوئی نہ کوئی تو فرق ہے، تو دو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو ہیں۔ اگر کوئی فرق نہ ہوتا، کوئی نقطہ امتیاز ہی نہ ہوتا کہ ایک سے الگ دوسرا سمجھ میں آئے، تو پھر وہ دو ہی نہ ہوتے، ایک ہی ہوتا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، مثال ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے دی تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو جب ہم کہتے ہیں حیوان حیات رکھنے والا، تو انسان بھی حیات رکھتا ہے اور دوسرا جانور بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اور دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو وہ بھی زندگی رکھتا ہے، وہ بھی حیات رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ناطق، تو یہ ناطق ہونا نقطہ امتیاز ہے کہ جس سے انسان دوسرے حیوان سے، دوسرے جاندار سے ممتاز ہو جاتا، الگ، دوسرا جاندار ناطق نہیں ہے جو ساتھ میں ہے۔ ہاں حیوان ہونے کے اعتبار سے اور حیات رکھنے کے اعتبار سے دونوں حیات رکھنے والے، دونوں جاندار، جان رکھنے والے، یہ دونوں چیزیں جاندار ہیں، لیکن کچھ امتیاز ہوا، ایک ناطق ہے اور ایک ناطق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہاں
ابھی دلیل کا مقدمہ بیان ہوا ہے، اس نقطے کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور انشاءاللہ اس دلیل کو، یہ نقطہ جو میں نے واضح کیا ہے آپ سامعین کرام کی خدمت میں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی طرف متوجہ رہیں۔ انشاءاللہ وہ دلیل عقلی جس کے لیے یہ مقدمہ، یہ تمہید کا بیان کرنا اور روشن کرنا ضروری تھا، لہٰذا جب بھی دو چیزیں ہوں گی تو پھر اگر ہم فرض کریں کہ معاذ اللہ اللہ دو ہیں، تو پھر کچھ مابہل اشتراک ہے، یعنی نقطہ اشتراک جس کی وجہ سے وہ مشترک ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے جیسا ہے، اور کچھ تو مابہل امتیاز یقینی طور پر ان کے درمیان ہوگا، وہ نقطہ افتراق، وہ نقطہ امتیاز جس سے وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ممتاز ہو سکیں۔ اگر کوئی نقطہ امتیاز و افتراق نہ ہو تو کبھی بھی دوئیت ہو ہی نہیں سکتی، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ نقطہ ہم نے آپ کی خدمت میں تمہیدی واضح کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہ دوسری دلیل عقلی جو وحدانیت خدا کے لیے قائم کی گئی ہے، اس مقدمے کے روشن ہونے کے بعد اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع